السلام علیکم. آج دوبارہ سے بات کرتے ہیں گنجا پارٹی کے بارے میں. اور گنجا پارٹی جو ہے اس وقت کون ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں, اور چور مافیا کون ہے وہ بھی سبھی جانتے ہیں, لیکن پٹواری یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ کون ہے. لیکن یہ پٹواریوں کے متعلق ایک نئی خبر ہے میرے پاس کہ وہ یہ ہے کہ جی پٹواری صاحب اب لندن سے بیٹھ کے جو انہوں نے اپیل کی تھی اپنے ویزے کے لیے, اپنی ٹکٹ کے لیے, اپنے دن بڑھانے کے لیے, توسیع کرنے کے لیے, وہ جو ہے کورٹ نے وہاں سے ریجیکٹ کر دیا. اب دوبارہ وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں چونکہ وہ دوبارہ بھی ریجیکٹ ہونے والی ہے, کیونکہ پاکستان سے انہیں یہ اپیل کرنی تھی اور پاکستان ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ توسیع کرے یا نہ کرے, اس کی اپنی مرضی ہے اور یہاں کی عدالتوں کی اپنی مرضی ہے. اب وہاں پہ انہوں نے اپیل کر دی ہے لیکن وہاں پہ تو وہ توسیع ہو نہیں رہی, اس لیے ان کے گلے میں یہ بات پڑی ہوئی ہے. اب اس بات کو لے کے پاکستان کی عوام جو ان پڑھ جاہل, جن کو یہ کہا جائے کہ گدھے کے اوپر اگر کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ پھر بھی گدھا رہے گا, ٹھیک اسی طریقے سے ایسے ہی لوگ ہیں جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف واپس آ رہے ہیں. واپس نہیں آ رہے بلکہ وہاں سے نکالے جا رہے ہیں, اس لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور پاکستان میں آتے ہی انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا کرتا ہوں کہ بڑے جیل میں چلے جائیں اور جتنی ان کی پراپرٹی ہے وہ بھی جو ہے پاکستان قومی خزانے کے اندر جمع ہو جائے, اور خدا کرے یہ جتنی شوگر ملیں انہوں نے بنائی ہیں ان کے مالکان جو بن جائے وہ ہماری گورنمنٹ بن جائے, اور ساتھ میں ان کی جتنی پراپرٹی ہے اس کا بھی مالک جو ہے ہماری گورنمنٹ بن جائے. وہ اس لیے کہ یہ سارا کچھ بنایا ہوا گورنمنٹ خزانے سے ہے, یہ ان کے باپ دادا کا پیسہ نہیں تھا جو ان کو انہوں نے بنایا ہے. یہ پیسہ وہ ہے جو گورنمنٹ قومی خزانہ جسے کہا جاتا ہے, جو غریبوں کا پیسہ ہے, یہ وہ پیسہ ہے, اور اس میں سے ان لوگوں نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ سارا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹویٹر کے اوپر اتنے حد سے برے طریقے سے کمنٹس آ رہے ہیں, ایسی پوسٹیں مل رہی ہیں, ایسی ایسی چیزیں ملیں گی آپ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسی مخلوق ہے. اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ بھائی لوگ اتنے اندھے ہیں کہ جو منہ میں آتا ہے وہی بکتے ہی رہتے ہیں. انہیں یہ بھی پتہ نہیں خلافت اور ملوکیت کیا ہوتی ہے, انہیں نہیں پتہ, ٹھیک ہے, کس نے ظلم کیا کس نے برداشت کیا انہیں یہ بھی نہیں پتہ, صرف بس انی پائی ہوئی ہے. اب انی جو پائی ہوئی ہے نا وہ پٹواری کے جو تنخواہ دار ہیں انہوں نے پائی ہوئی ہے, یہ عام غریب بندے نے نہیں پائی ہوئی, اور جن لوگوں نے نوٹ دیے ہیں انہوں نے پائی ہوئی ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوں, جو ایسی کہا جائے کہ دماغ کے لوگ ہوں, جو گدھے کے اوپر کتابیں رکھنے والی بات ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیاست کے نام پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور عوام جو ہے اس میں لڑتی رہتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہے. اب کراچی کے اندر میں نے دیکھا کل جو ہے شاہ فیصل کالونی کی جیسے فلائی اوور چڑھ رہا تھا تو اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے پیپلز پارٹی کا وہاں پہ بینر لگا ہوا تھا, تو اس کو اتار کے اور لپیٹ کے اپنی جیب میں ڈال رہا تھا, اور وہاں پہ ایم کیو ایم کا بینر لگا دیا گیا. وہ اس لیے جناب کہ پاکستان کے اندر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف کراچی میں ایم کیو ایم والے ہیں, باقی کوئی نہیں. یہ تعصب, یہ چیزیں اپنے دماغ سے نکال دیں بھائی. یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں, یہ پاکستانیوں کا ہے. کوئی سندھی, کوئی بلوچ, کوئی پٹھان, کچھ بھی نہیں بھائی. جو اس ملک میں رہتا ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی ہے اور وہ مسلمان ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا اتنی گھٹیا ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کو اپنے دماغ میں لے کے اور چلتے رہتے ہیں نا, تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے اپنے دماغ کو بہت چھوٹا کر رکھا ہے, اور ان کا دماغ ایک ڈڈو کی طرح ہے جو ایک گندے کنویں کے اندر بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ میں پورا جہان ہوں. ٹھیک اسی طریقے سے یہ ڈڈو نہ بنے بلکہ دریا کے مالک بنے, سمندر کے مالک بن جائے. ڈڈوؤں والی سوچیں نہ رکھیں. ایک تو وہ ڈڈو چارج جو ہے وہ نواز شریف کا, میں اسے کیا کہوں, وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے. لیکن بھائی پٹواریوں کی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مجھے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ گالیاں بھی بکتے رہے ہوں, مجھے برا بھلا بھی کہیں, مجھے نہیں پتا ایکس وائی زیڈ. لیکن مجھے یہ پتا ہے یہ گنجی سرکار جو ہے اس نے ملک کا بیڑا ٹوٹلی کر دیا ہے. اور میں تب تک بولتا رہوں گا چاہے یہ سیاست میں بھی آ جائے, چاہے اقتدار میں بھی آ جائے. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ رسیدیں گم ہو گئی ہیں. اور اگر کسی کے ویڈیو, کسی کے آڈیو, کسی کی کوئی چیز ایسی, کوئی ایویڈنس, کوئی بات, تو مطلب آپ 92 کی بھی ڈھونڈ کے لے آئیں گے اور بھائی صاحب بولیں گے انہوں نے تو ایسے کہا تھا فلاں دور کے اندر, فلاں ڈیٹ پہ, فلاں پروگرام کے اندر.
جب ان سے پیسے کا ریکارڈ مانگا جائے تو یہ کہتے ہیں جی وہ ہم سے غائب ہو گئی، یا ان کا جواب ہمارے بیٹوں سے لے لے جو کبھی آئے نہیں پاکستان اور وہاں پہ بیٹھے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، کیونکہ باپ نے سارا پیسہ اٹھا کے آؤٹ آف کنٹری میں لگا دیا۔ اب وہاں پہ تو وہ بھائی صاحب جو ہے نا نوکری بھی نہیں کرتے، نہ کسی کمپنی کے مالک ہیں، وہاں پہ صرف اور صرف وہ عیاشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں آتے ہی پتہ نہیں یہ کیا سے کیا خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور ان کی بیٹی وہ تو پتہ نہیں بھائی مطلب لیٹ گئی ہے پوری عوام کے سامنے کہ بس پٹواری گنجی سرکار، بھائی خدا کو مانو، بس کر دو، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ لوگوں نے سیاست کے نام پہ، اور مہنگائی اتنی بڑھا دی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہنگائی کیسے بڑھتی ہے، بھائی آپ یہ سوچیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہی فیکٹریوں کے مالک ہیں، تو مہنگائی تو بڑھے گی نا، چاہے وہ ٹیکسٹائل ملے ہیں، چاہے وہ اسٹیل ملے ہیں، چاہے وہ شوگر ملے ہیں، چاہے وہ سیمنٹ ملے ہیں، چاہے جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ، بھائی ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں، ان کی اپنی ٹیکسٹائلز ہیں، تو ظاہری سی بات ہے مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ عمران خان کو بدنام کرنا ہے۔ اس لیے عمران خان کی تو کوئی ایسی فیکٹریاں نہیں ہیں بڑی بڑی، عمران خان کے پاس تو ہے بھی، مطلب بھائی اس کو آپ پوچھو گے نا کہ، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اس کا وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ خاندان ایسا ہے جس پہ کوئی کوسچن کر لو بھائی آپ کا کیا جائے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ پرچی والی جو سرکار ہے نا اس نے بیڑا غرق کر لیا ہے ملک کا۔ بھائی آپ اور میں اس وقت جو ہے نا صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے پیسہ لوٹا اور کہاں لگا دیا۔ بس جو نعرے لگانے والی سرکار ہے وہ تو صرف پتہ نہیں پیسوں کے نوٹ لے رہے ہیں، گڈیاں لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں، بس چلائے جا رہے ہیں نواز شریف کا میں کیا بولوں، خدا کرے اسے ملک بدر کیا جائے اور اس خاندان سے ہماری جان چھوٹ جائے، شاید اس ملک کا کچھ بہتر ہو جائے۔ اور جہاں تک سندھ کی بات ہے، سندھ کا تو بیڑا غرق شروع سے تھا اب تک ہے۔ جب تک بھٹو خاندان نے خود سیاست کی تو اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ بہتری تھی، لیکن جب سے ہمارے زرداری صاحب آئے تو انہوں نے بھی بیڑا غرق کر دیا، سندھ صوبے کا بھی، پاکستان کا بھی، سب کا۔ آج سے پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے دور کے اندر سونا کیسے، کون سا حساب تھا؟ میں نے کہا 5500۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 5500 مطلب 5500 روپیز، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو حساب تھا سونے کا اس وقت اور آج کیا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ مہنگائی اتنی بڑھا دی کہ ملک کو کنگلا تک کر کے چلے گئے، اور ایسے ایسے بجٹ منظور کروائے، ایسے ایسے کام کیے کہ جہاں جو کام مطلب 200 ارب میں ہو سکتا تھا وہاں پہ 10,000 ارب لگا دیے۔ ایسے کام ان لوگوں نے کیے ہیں، ملک کا پورا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ بھائی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارے خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔